بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اسلام کی بنیاد بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر: اللہ تعالیٰ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے اور بیت اللہ کا حج. شہادتین کے بعد نماز سب سے بڑا عمل ہے، اور نماز کے بعد مالک کریم نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. آج میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے کہ زکوٰۃ پر کچھ گفتگو کر سکوں. اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی سنوارنے کی یا رب کریم توفیق عطا فرما. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ مصارف 8 مصارف ہیں. فرضی زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں، اور مالک کریم نے اسی سورۃ توبہ میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ ان لوگوں سے مال لے لیجئے. خذ لے لیجئے ان سے مال،
صدقہ، اس صدقے کے ذریعے ان کو پاک کیجیے۔ گویا زکوٰۃ کو ادا کرنا اپنے عقیدے کو پاک کرنا ہے، اپنے جسم اور مال کو پاک کرنا ہے۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان مال کے ذریعے ان کا تزکیہ نفس بھی ہوگا۔ جس کا اللہ کریم پر ایمان ہوگا وہ یہ عقیدہ بنائے گا کہ زکوٰۃ سے مال میں کمی نہیں ہوتی، مالک اس کو بڑھاتا ہی رہتا ہے۔ مالک کریم کا فرمان ہے الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها، جو لوگ سونا چاندی کو جمع کرتے اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال کو پاک نہیں کرتے، کل قیامت کے دن ہر شخص نے وہاں پہنچنا ہے، یہ مال بھی وہاں پر پہنچے گا جو ہم گن گن کر رکھتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، کہ اتنے کروڑ کا میں مالک ہو گیا ہوں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، قیامت کے دن یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، قیامت کے دن اس مال کو چوڑے تختوں کی صورت میں ڈھال دیا جائے گا۔ یہ ڈالر اور یہ ریال اس صورت میں نہیں ہوں گے، ان کے تختے بنا دیے جائیں گے۔ مالک کریم اس کو جہنم میں سرخ کر دے گا، آگ بنا دے گا اس مال کو جس مال کی ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ پھر جو مالک ہے، جس شخص نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ چوڑے تختے آگ کے لا کر جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پیشانیوں کو، پہلووں کو اور پیٹھوں کو ان آگ کے ذریعے داغا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ کرے۔ زکوٰۃ فرض ہے، نماز اور زکوٰۃ میں تفریق نہیں کی جا سکتی، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کو جہنم کا عذاب ہوگا، سخت ترین عذاب ہوگا۔ اور شریعت میں جو زکوٰۃ کے انکاری ہے ان سے اہل ایمان پر جہاد واجب ہے کہ ان سے باقاعدہ لڑائی کریں گے۔ آئیے ہم اپنے گھر کے حالات کو دیکھتے ہیں، کہیں ہم ہیلوں اور بہانوں سے زکوٰۃ کے انکاری تو نہیں کہ میرے پاس زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، سونا ہے 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کے برابر مال، اور اس مال کو، اس سونے اور دھات کو 1 سال گزر گیا۔ رمضان المبارک میں اکثر لوگ، شعبان میں اکثر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اب وہ اگلے رمضان تک جس نے آج خریدا ہے، اگلے رمضان المبارک تک اس کو سال ہوگا۔ یہ نصاب ذہن میں رکھیے، اگر سال کسی مال کو پورا نہیں ہوتا زکوٰۃ ہی نہیں لگتی، ذہن میں رکھیے۔ پہلے مال، اس کی مقدار کتنی ہو، 7.5 تولے سونے کے برابر یا اس سے بڑھتی ہی چلی جائے، اس سے کم ہو وہ نصاب ہی نہیں، مدت 1 سال اس مال کو گزر گیا ہو، اس کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، 10 تولے سونا ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے خرید لیے، 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ ہے، 7 تولے سونا
بیوی اپنے نام کر لیتی ہے اور 3 تولے سونا بیٹی کے نام کر دیا جاتا ہے، یہ میرا نہیں، یہ تو بیٹی کے۔ اب نہ 7 تولے پر زکوٰۃ ہے نہ 3 تولے پر زکوٰۃ ہے، اس طریقے سے ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے الا من رحم ربی۔ یا ہمارے پاس 7 تولے بیوی کے نام، 7 تولے بیٹی کے نام، 7 تولے دوسری بیٹی کے نام، ہم 7.5 تولے سونا اپنے پاس رکھتے ہی نہیں، اپنی 4 5 3 2 1 بیٹیوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، یہ تو بیٹیوں کا ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں۔ جب زکوٰۃ اس پر پہنچتی ہے تو وہ خبر دیتے ہیں کہ جی 7.5 تولے سونا تو میرے پاس نہیں ہے، خامن کو کہہ دیا جا، باقی کدھر ہے؟ وہ تو رانی کے گڑیا کو دے دیا تھا ہم نے، فلاں فنکشن پر ہم نے اس کو دے دیا تھا، اب اس پر بھی پورا نہیں ہو رہا نصاب، اس پر بھی پورا نہیں ہو رہا، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہم پر زکوٰۃ تو لگتی ہی نہیں۔ یہ دھوکہ ہے، اپنے آپ سے فرار ہے۔ اور جب کہیں ایمرجنسی، اللہ نہ کرے کوئی مصیبت کوئی آفت پہنچ جاتی ہے تو بیٹی کو کہہ دیا جاتا ہے آپ کو پھر بنا کر دے دیں گے، یہ ذرا ہمیں دے دیجئے۔ کوئی کوٹھی یا پلاٹ خریدنا ہو، وہ مال دوبارہ لے کر یکجا کر کے وہ مکان پلاٹ جائیداد گاڑی خرید لی جاتی ہے۔ اب وہ زکوٰۃ کا اصول کدھر گیا؟ اہل ایمان جو مال گھر کے اندر ہے وہ بیٹی کے پاس ہو یا بیٹے کے پاس ہو یا آپ کے پاس ہو، اس کو ڈیوائیڈ مت کیجیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد میں حسن درجے کی حدیث ہے، مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہی رہتا ہے۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بظاہر تو سود لینے سے مال بڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو رہا ہے، لیکن جو برکتیں مالی کریم زکوٰۃ ادا کرنے والوں پر خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، وہ ادا نہ کرنے والوں پر نہیں کھول۔ اہل ایمان ایسے اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجئے کہ ہم پر زکوٰۃ ہی نہیں لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئی، سونے کے بڑے موٹے موٹے کنگن پہنے ہوئے، آپ نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ تو نہیں دی۔ فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کل قیامت کے دن ان سونے کے کنگن کی بجائے جہنم کی آگ کے کنگن پہنا دیے جائیں؟ اس عورت نے فوراً ہی دونوں کنگن اتار کر کہا یہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے۔ آپ کی بیوی میمونہ ہماری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا باغے میں پہنا کرتی تھی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان پر زکوٰۃ ہے؟ فرمایا یہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتی ہی نہیں ہے، مال ہی تھوڑا سا تھا، اور جب زکوٰۃ تک پہنچ جائے نصاب مقرر ہے، اور اس کے بعد اگر زکوٰۃ ادا، دیکھیں جی زکوٰۃ کہاں سے دوں؟ کھانے کو نہیں ہے، خرچہ ہی گھر کا پورا نہیں ہوتا، جو سونا موجود ہے اس میں سے انگوٹھی اتار کر 2 3 4 فروخت کر دیجئے اور مال کو پاک کیجئے، زکوٰۃ ادا کر دیجئے۔ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ جو دروازہ کھٹکھٹائے ہم زکوٰۃ کے پیسے اس کو دے دیں، وہ پیسے لے کر یا تو گھوڑے کی قبر پر چادر چڑھا دیتا ہے یا بازار میں جا کر پڑیا خرید کر آگ لگا کر چرس پی لیتا ہے۔ آنکھیں بند کر بلائنڈ ہو کر اندھے ہو کر پیسے خرچ مت کیجئے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں زکوٰۃ لینے والوں کا نام لکھا ہے، ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔
انما الصدقات للفقراء، پہلا نمبر یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، نصاب مقرر ہے، ہیلے اور بہانوں سے زکوٰۃ کو مت روکیے۔ اور زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر اور مسکین کو زکوٰۃ دینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال متقی شخص کھائے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، جو چرس پی رہا ہو اور یہ پاؤڈر کا نشئی ہو اور ہم اس کو ہر اشارے پر کھڑے ہو کر زکوٰۃ کے پیسے رکھے ہوئے ہیں اور تقسیم کیے جا رہے ہیں، کیا زکوٰۃ ادا ہوگی؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ جو پوری امت کے مفتی ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ بے نماز کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ فرمایا وہ کافر ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ مسلم نہیں ہے۔ فقیر اور مسکین، فقیر انما الصدقات للفقراء والمساکین، جو ایک ایک دو دو لقمے کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں گھروں پر چکر لگائے، وہ مسکین نہیں، مسکین وہ ہے شام کو کھا لیتا ہے اور صبح کے لیے اس کے گھر میں آٹا میسر نہیں اور کسی سے وہ سوال بھی نہیں کرتا، یہ مسکین ہے۔ فقیر وہ ہے جس کے گھر میں یہ کچھ بھی نہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور ان کے لیے پیغمبر کی یہ حدیث یاد رکھیے، تمہارا مال متقی شخص کھائے اور گندے عقیدے کا مالک، قبر پرست، پیر پرست، تعویذ فروش، یہ چرسی، یہ درباری، یہ مجاور، یہ ملنگ، یہ حسین اور علی اور پشتن پاک کے نعرے لگانے والے، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھانے والے، ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ یہ فقیر بھی ہو مسکین بھی ہو، ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ انہوں نے منت مانی ہوئی ہے کہ مجھے اولاد مل گئی تو میں قبر پر جا کر وہاں چاولوں کی دیگ چڑھاؤں گا۔ ادھر آپ نے زکوٰۃ کے پیسے اس کو دیے اور اس نے اٹھا کر وہ زکوٰۃ کی رقم غیر اللہ کے نام پر قربان کر دی۔ آپ کا ایمان بھی خراب ہوا، اس کا پہلے ہی خراب تھا۔ کہتے ہیں چچا کا بیٹا ہے، بڑا غریب ہے، لیکن یا علی کے نعرے لگاتا ہے، کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ زکوٰۃ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے نماز کسی گندے عقیدے کے پیچھے ادا نہیں کی جا سکتی، ایسے ہی زکوٰۃ بھی کسی گندے عقیدے کے مالک کو نہیں دی جا سکتی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر اور مسکین کو دیکھیے، یہ توحید پرست ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، یہ غیر اللہ کے در پر جا کر رب کو چھوڑ کر مردے سے سوال تو نہیں کر رہا، ہاں اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کے گھر جا کر زکوٰۃ دیجیے۔ والمساکین والعاملین علیہا، یہ حکومت کا کام ہے، جو حکومت اپنے ملازمین کو رکھتی ہے، جو علاقوں میں جا کر زکوٰۃ کی وصولی کرتے ہیں، عامل، ان کو زکوٰۃ کی رقم میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہاں پر آ کر کچھ نرمی ہے قرآن مقدس میں، تالیف قلب کے لیے کیسے؟ آپ دیکھتے ہیں ایک کافر کو جو اسلام کی طرف راغب ہو رہا ہے، آپ اسے دعوت دے رہے ہیں، رب کا
تعارف کروا رہے ہیں، عقیدہ توحید پڑھا رہے ہیں، وہ آپ کی باتوں کو سن بھی رہا ہے، مانتا بھی ہے، لیکن اقرار نہیں کیا۔ والمؤلفۃ قلوبہم کافر ہے لیکن دعوت توحید کو سنتا ہے، اور والمؤلفۃ قلوبہم وہ جس نے سن کر قبول کر لیا ہے، نہ وہ مسلم، بالکل نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے، اس کی استقامت کے لیے، اور ایسا شخص جس کی ہمیں امید بند گئی ہے کہ جو ہی میں اسے زکوٰۃ کا مال دوں گا اس کا دل اور نرم ہو جائے گا اور یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا، آپ کی بکریاں دو پہاڑوں کے درمیان چگ رہی تھی، بکریاں ہی بکریاں، وہ بیٹھا، پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر کی سیرت کو دیکھا، پیغمبر کے ساتھیوں کو دیکھا، پیغمبر کی ماننے والوں کی اطاعت اور فرما برداری کو دیکھا۔ جب جانے لگا آپ نے فرمایا یہ ساری بکریاں لے جاؤ۔ اتنی بکریاں؟ کہا یہ ساری بکریاں لے جاؤ۔ وہ حیران رہ گیا، جو ہی اس کے بکریاں کنٹرول میں آئی اپنی بستی میں پہنچا اور قوم کو کہنے لگا، اور بستی والوں کلمہ توحید پڑھ لو، پیغمبر اتنا دیتا ہے کہ اس کے بعد فقیری اور محتاجی کا ڈر ہی نہیں رہتا۔ پیغمبر نے دیکھ لیا تھا، توحید کی دعوت دے دی تھی، چند لمحے پیغمبر کے پاس بیٹھ گیا تھا، جاتے ہوئے آپ نے جو بکریوں کا ریوڑ دیا اس نے اس کے دل کو پھیرا، وہ اکیلا ہی مسلمان نہ ہوا اور ایک روایت کے مطابق پوری قوم کو لے آیا اور سب کو کلمہ توحید پڑھا دیا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، آپ دیکھتے ہیں یہ درباری ہے، یہ مجاور ہے، یہ ملنگ ہے، یہ من کے پہنے ہوئے ہے، یہ اہل بیت کا فقیر ہے، یہ یا حسین کی صدائیں لگانے والا ہے، میں اسے عرصہ دراز سے کلمہ توحید کی دعوت دے رہا ہوں، یہ سنتا بھی ہے اور کہیں کہیں مانتا بھی ہے، کہیں کہیں بریک بھی لگ جاتی ہے، اس نیت سے کہ اللہ اس کے دل کو پھیر دے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ دیکھیے پیغمبر اللہ نے بندے بتلائے ہیں کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور بدقسمتی کہہ لیجئے ہماری، ہم ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں جن پر زکوٰۃ لگتی ہی نہیں۔ وفی الرقاب، قیدیوں کو آزاد کیجئے، والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 مصارف ہیں۔ اہل توحید جیلوں میں بند ہیں، مصیبت زدہ ہیں، پریشان ہیں، زکوٰۃ سے ان کی ضمانت کروائیے، ضمانت کروائیے، اپنے گھروں میں ان کو واپس لانے کی کوشش کیجئے، زکوٰۃ کی رقم سے وکلاء کی فیس ادا کیجئے، یہ گردنیں چھڑانا ہے، اور مقروض کا قرض ادا کیجئے۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں دیجئے، مقروض قرض دار کو ڈھیل دیجئے، ڈھیل دیجئے، اور حدیث میں آتا ہے قرض دار کو ڈھیل دیجئے، کل قیامت کے دن رب کریم اس مالک کو جس نے رقم لینی تھی ڈھیل دے دے گا، آزادی دے دے گا جہنم سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، سوال ہوتا ہے جی میں تو مقروض ہوں، مجھ پر زکوٰۃ لگتی ہے، میں نے فلاں سے 10 لاکھ روپے لے رکھے ہیں، اور وہ مالک جس نے قرضہ لینا ہے وہ بھی کہتا ہے زکوٰۃ لگے گی، میں نے تو 10 لاکھ فلاں کو دے رکھے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے یہی سوال ہوا، آپ نے فرمایا رقم ایک ہے، ایک لینے والا ہے دوسرا دینے والا ہے، رقم ایک ہے، لیکن اس ایک رقم کی دونوں فریق زکوٰۃ ادا کریں گے، جس نے لینی ہے اس نے بھی زکوٰۃ دینی ہے، اور جس نے رقم واپس کرنی ہے
اس نے بھی اس رقم کی زکات ادا کر لی. مقروض بھی زکات دے گا. وفی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. جہاد, مدارس, یتیم, بیوہ, غریبوں کے گھروں میں راشن, وابن السبیل اور مسافر پر خرچ کیجئے. ایک ہمارے ہاں بھی مسافر آتے ہیں, ایسے کھڑے ہوں, باہر ایک ویل ڈریس آدمی آ جائے, جی میری جیب کٹ گئی, میں نے منڈی بہاوت دین جانا ہے, مجھے کرایہ چاہیے صرف. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے, میں مسجد کے باہر کھڑا ہوا, معصوم بچہ اٹھایا ہوا ایک نوجوان, جی میں نے جھنگ جانا ہے. اچھا جی, پھر کرایہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. میں نے کہا تشریف رکھیے, یہ گاڑی میری صاف ہو رہی ہے, اپنی گاڑی میں تجھے میں اڈے پر گاڑی میں بٹھا کر آتا ہوں اور تمہارا ٹکٹ دے کر آؤں گا. کہنے لگا جی یہی دیجئے. ابھی میں ادھر ہی دیکھا تو وہ بندہ ہی غائب ہو گیا. ایسے کاروباری حضرات کو زکات مت دیجئے. اور ایک آدمی کو میں نے گاڑی میں بٹھایا, میں اڈے پر چھوڑ کر آیا. کیوں؟ میرے پاس حلال اور طیب مال ہوتا ہے, سود کا نہیں ہوتا. اور میں نے وہ ٹکٹ خرید کر کنڈکٹر کو کہا منڈی بہاوت دین سے پہلے نہیں اترنے دینا. اس نے اس کو دیکھا, اس نے کہا پتر منڈی جائیں گا, انہیں تھے نہیں رہ سکتا. کاروبار ہے ان لوگوں کا, لوگ مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں, میں ایک ایک پیسہ پھونک پھونک کر خرچ کرتا ہوں, کہیں ان کا دیا ہوا مال میرے لیے ہی گلے کا توپ نہ بن جائے. وفی سب, اور ہم کہتے ہیں جی ہاں زکات میں سے دے دیجئے. اس نے یہاں سے لیا, اگلی گلی میں پھر جا کر لے لی, اگلی گلی میں پھر لے لیا. اور ہمارے چودھری طاہر حافظہ اللہ میرے بھائی ہے, مسجد میں اس نے اس شخص کو پکڑا جس کی ماں ٹھیک ہی نہیں ہوتی تھی. جب اعلان کرتا ہے 6 مہینے کے بعد, سال کے بعد, اماں بیمار ہے, 9,000 کی ضرورت ہے, وہ 9,000 ہی پورے نہ ہوئے. اور جب اس کو پکڑ لیا, اس کو میری اس مسجد کے اندر ہم نے اسے روکا اور اس کی تفشیش کی, کہنے لگا سچی بات تو یہی ہے, ماں بیمار نہیں, ایسے میں پیسے جمع کر کے عمرے پر جانا چاہتا ہوں. یہ آپ کی زکات کی رقم ہے جو آپ اندھے ہو کر, بلائنڈ ہو کر ہم ادا کر دیتے ہیں. چوری کے مال سے عمرہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ہم جدھر چاہتے ہیں آنکھیں بند کر کے ادا کر دیتے. ایسا مت کیجئے. میری مسجد میں ایک شخص آیا, لطیفہ ہی ہے, میں بیٹھا ہوا سلام پھیرا, کہتا ہے شاہ صاحب کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں. شاہ صاحب اٹھ کر بھاگ جائے مسجد سے, موجود تو وہ رہے گا نماز پڑھا کر. شاہ صاحب سے پوچھا نہیں, اجازت نہیں لی. اب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے شاہ صاحب کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں, اتنے پیسے کی ضرورت ہے. مجھے ایک بہن نے کہا یہ پیسے لیجئے جتنے اس نے مانگے ہیں دے دی. میں نے اس کا اتا پتا پوچھا, صبح سویرے اپنی گاڑی اسٹارٹ کی, جہلم جا پہنچا. جس مسجد کا اس نے ایڈریس دیا تھا اس کے خطیب کو 6 پڑے کو اٹھایا کہ یہ 14,000 کی رقم ہے اور فلاں بلائنڈ آپ کا نمازی ہے, اس نے آپ کا نام لیا تھا. اس نے کہا 30 سال شاہ صاحب ہو گئے ہیں نماز پڑھاتے ہوئے, اندھا نمازی میری مسجد کا ہے ہی نہیں. کہاں تھا, کدھر تھا, کہاں چلا گیا؟ لوگ دے دیتے ہیں. وہ ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ کی ایک بات بڑی خوبصورت ہے, ایک شخص نے ان کی موجودگی میں اعلان کیا, کہنے لگے دل نے چاہا پیسے جتنے بھی ہیں سب اس کو دے دوں. اور جب سب فارغ ہو کر چلے گئے, میں نے اس سے انٹرویو لیا, پھر دل نے چاہا جتنے اس کے پاس ہے سارے چھین لوں. ایسے مت کیجئے. وہ زکات آپ کے اور میرے ذمہ رہے گی جو ہم اندھے ہو کر ادا کر دیتے ہیں. فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. اور فرضیت کے ادا کرنے میں اگر ہم نابینا رہے, بلائنڈ رہے, بغیر دیکھے دیتے رہے کہ ہماری نیت تو صاف ہے, ہم نے تو مسجد اور مدرسے کو دے دی, مولوی بے شک اس مال سے کمائے کھائے کوٹھیاں بنائے, ہمیں کیا پرواہ. رب محمد کی قسم نجات مشکل ہو جائے گی. زکات فرض ہے.
زکات کس چیز پر زکات نہیں لگتی؟ وہ میں کراچی میں تھا، ہمارا ایک خادم تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بڑی اس کی داڑھی تھی، اور جسم میں ایسا لگتا تھا بہت بڑا عالم دین بیٹھا ہوا، اور اسے الف بے کا بھی پتہ نہیں تھا۔ ایک شخص گاڑی میں آیا، سونے کی بہت بڑی انگوٹھی پہنے ہوئے، آ کر اس سے پوچھتے ہیں مولانا، اس نے کہا جی جناب مولانا اس پر زکات لگتی ہے؟ اس نے کہا ہاں لگتی ہے۔ کتنی؟ اس نے کہا 500 روپے۔ نہ اسے پتا کہ مرد پر سونا حرام، نہ سوال کا جواب دینے والے کو پتا۔ میرے پاس آ کر کہتا ہے شاہ صاحب ایک آدمی آیا تھا سونے کی انگوٹھے پہن کر، میں نے اندازے سے کہہ دیا 500 روپے زکات ہوگی، وہ بھی دے کر چلتا بنا۔ ایسے مت کیجیے، سونا مرد پر حرام ہے، زکات تو بعد میں ہے، سونا حرام ہے۔ گاڑیوں پر، گھروں پر زکات نہیں لگتی۔ جو ہم نے گھر بنائے ہیں رہنے کے لیے، کتنا بڑا ہی محل کیوں نہ ہو، اس پر زکات نہیں۔ کتنی ہی عمدہ سواری کیوں نہ ہو، مہنگی سے مہنگی، اس گاڑی پر زکات نہیں۔ جو مشینری اصول بنائیے استعمال کے لیے ہے، اس پر زکات نہیں۔ ایک مکان میں نے راولپنڈی میں بنایا ہوا ہے، اور میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، وہ کرائے پر دے کر یہاں کرایہ ادا کر دے، وہاں سے کرایہ لیا اور یہاں ادا کر دیا، اس پر زکات نہیں کہ وہ مکان وہاں پر کروڑ روپے کا ہے، زکات نہیں۔ میں نے ایک پلاٹ خرید لی ہے 1 کروڑ کا، اور نیت یہ ہے کہ میں اس پر ذاتی مکان بناؤں گا، جب تک یہ نیت رہے گی زکات نہیں۔ اور جس دن یہ نیت تبدیل ہو گئی کہ یہ پلاٹ بیچ ڈالوں، فروخت کر دوں، اس دن سے اس پر زکات، جب سال گزرے گا اس پلاٹ پر زکات لگ جائے گی۔ ہمارا یہ ٹرسٹ ہے عبدالعزیز، ہم حلال اور طیب مال لوگوں سے لے کر زکات کا جمع کرتے ہیں، یہ اربوں کھربوں جمع ہو جائے، خیر کے کاموں پر جمع شدہ رقم پر زکات نہیں۔ اصول ہے، مسجد ہے 1 کروڑ میں بننا، 1 کروڑ کا بجٹ 10 سال میرے پاس رہے، اس پر زکات نہیں لگ سکتی۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک نمازی بھائی نے سوال کیا، اور مجھے باقاعدہ کتابیں اٹھانی پڑی، کیا والد محترم اپنے بیٹے کو زکات دے سکتا ہے؟ بیٹا غریب ہے، باپ کے پاس بہت جائیداد ہے، زکات نہیں دے سکتا۔ باپ بیٹے کو، بیٹی کو زکات نہیں دے سکتا، اپنی پاکٹ منی سے اس کی مدد کرے گا۔ ایسے ہی بیٹا باپ کو زکات نہیں دے سکتا، ایسے ہی دادا دادی، اوپر چلتے جائیے، نیچے آ جائیے، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان پر زکات نہیں لگتی۔ کہ نواسا غریب ہے اور نواسی کی شادی ہے، چلو 10 لاکھ روپے زکات بنتی ہے، ٹھاٹ سے اس کی شادی کر دیجئے، زکات نہیں لگتی۔ میں نے مال جمع کیا کہ شادی کروں گا، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر رہا ہوں، اسے سال بھی گزر گیا، نصاب کو بھی پہنچ گیا، شادی کے لیے، مکان کے لیے، ذاتی پلاٹ خریدنے کے لیے ذاتی رقم جو جمع کی گئی ہے اس پر زکات واجب ہوگی۔ ہاں پلاٹ خرید لیا، مکان بنانے کے لیے زکات ختم، جب تک وہ رقم رہے گی جمع شدہ جمع کر رہے ہیں اس پر زکات ہوگی۔ آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے کھیتیاں ہوتی ہیں، بارانی زمین ہم اسے کہتے ہیں، ہمارے اس علاقے کی 10واں حصہ عشر، ٹیوب ویل پنجاب کے علاقے کی زمینیں نہر کی خرید کر جو پانی لگایا جاتا ہے وہاں عشر 20واں حصہ ادا کیا جائے گا۔
بھائی، بہن، پھوپھی، چچا، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بھائی غریب ہے، بہن غریب ہے، پھوپھی چچا غریب ہے، ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے، لیکن شرط اول توحید عقیدہ۔ ایسے ایک شخص نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا ابن باز رحمہ اللہ سے کہ میرا بھائی ہے اور غریب ہے، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا۔ آپ نے فرمایا اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اس وجہ سے کہ بے نماز ہے۔ ایک شخص نے ایک شخص کو کہا یہ رقم ہے 10 لاکھ اور غریبوں میں تقسیم کر دو، زکوٰۃ کی رقم ہے، اور وہ خود بھی مستحق تھا زکوٰۃ کا، غریب تھا، لیکن اس نے کہا یہ زکوٰۃ کی رقم غریبوں میں دے دو۔ اس نے کہا میں بھی تو غریب ہوں اور ہے بھی زکوٰۃ کی رقم، اور اس نے کہا بھی ہے فقیروں کو دے دو۔ کیا وہ خود اس رقم سے اپنے گھر کا خرچہ رکھ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں رکھ سکتا۔ اس نے تو امین بنایا ہے کہ یہ رقم لے لو اور غریبوں میں دے دو، جب میں خود رکھوں گا تو میں خائن ہو جاؤں گا۔ اور اکثر لوگ ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ میں نے کسی چیز کا اعلان کیا، میرے پاس ایک ساتھی نے کہا پانی کا پمپ ہے میں لگوا دوں گا، دوسرا بھی آ گیا، اب پہلے والے کو کیا خبر، اس کی میری کمٹمنٹ اشاروں سے ہو گئی، دوسرا مسلح پر آ گیا، دے دو۔ دل میں کیا ہوتا ہے مسجد کی لیٹرینیں بنوا دوں گا، فلاں مسجد کا لینڈ، اور تھوڑے کام ہے خیر کے۔ خیانت، خائن ہے وہ شخص جس مد میں رقم آئی ہے اسے وہی پر ادا کرنی ہوگی۔ کیا شوہر بیوی کے مال کی زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے۔ بیوی کے پاس سونا ہی سونا ہے، شوہر ادا کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے، اگر نہ کرنا چاہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں، مالکہ بیوی ہے، وہ خود ادا کرے۔ اگر محبت میں شوہر کہتا ہے چلو میں دے دیتا ہوں تو دے سکتا ہے۔ بیوی خامند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کہ نہیں؟ بیوی خامند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ بیوی نے زکوٰۃ نکالی، خامند غریب ہے، وہ کہتی ہے بیوی یہ لو زکوٰۃ اور اپنے بچوں کے لیے راشن لے آؤ، کیونکہ بچوں کا نان نفقہ خامند کی ضرورت ہے۔ خامند بیوی سے رقم لے کر، اسلام کتنا خوبصورت ہے، اپنے ہی بچوں کو اندھا باتیں ریوڑی موڑ موڑ کے اپنے بیوی نے نکالی زکوٰۃ اور خامند کو دے دی، خامند نے پھر گھر میں زکوٰۃ آ گئی۔ اسلام بہت خوبصورت، کمپلیٹ آف لائف، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام رہنما ہے۔ اور جتنے مصارف میں نے بتلائے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی رحمت سے عبدالعزیز ٹرسٹ یہ جو قرآن میں 8 مصارف ہے، ان کے علاوہ بھی 19 مصارف کے اندر زکوٰۃ جمع کر کے خرچ کر رہا ہے۔ جو اہل ایمان توحید پرست موحدین حلال اور طیب مال سے اس ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کیجیے۔ وآخر دعوہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک اعلان ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں. ہمارا دوسرا سالانہ تعلیم و تزکیہ کورس رمضان المبارک میں بعد نماز فجر باہر سے آپ جاتے ہوئے یہ کارڈ ہے تعلیم و تزکیہ کورس، یہ لیتے جائیے گا. اس میں سحری اور افطاری کا ٹائم بھی ہے اور تقریباً 28 علماء کے نام ہیں اور ان کا موضوع بھی ہے نماز فجر کے فوراً بعد 40 منٹ کا انشاءاللہ روزانہ درس قرآن رمضان المبارک میں ہمارے اس مرکز میں ہوا کرے گا. تمام احباب خود بھی شرکت کریں اور خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہے. نماز فجر مسجد عثمان بن عفان میں ادا کریں. ہر شخص اگر یہ کوشش کرے کہ میں اپنے ایک بھائی کو دعوت دوں گا اور اسے ساتھ لے کر آؤں گا، اس لیے کہ اللہ کا دین پھیلے اور ہم جنت کے راستے پر چلیں اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. دوسرا اعلان ہے، ہماری جامع مسجد عبداللہ G12 کے اندر پانی کے پمپ کی ضرورت ہے. وہاں 10 انچ کا ہم نے بور کروانا ہے، اس پہ 4 سے 5 لاکھ کا کہتے ہیں خرچہ ہے. مواحد حلال اور طیب مال سے اس پمپ کے لیے ضرور کوشش کریں. یا رب کریم ہم سب کو معاف فرما، ہماری نمازیں قبول فرما، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، طلباء کو یا رب کریم کامیابی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، ہم سب کو نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مقدس سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم رمضان المبارک میں ہم سب کو معاف فرما. یا رب کریم تو بادشاہ ہے، ہمارے گناہوں کو دھو ڈال. یا رب کریم جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے آزادی عطا فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.